اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اور یہ سورۃ الانبیاء کی پہلی آیات ہے۔ رب تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے قیامت کا وقت قریب ہے اور لوگ جو ہے وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور یہ آپ کو ہم منظر دکھا رہے ہیں، اسے اطلاع ڈراور کہتے ہیں، اور یہ جو سارا منظر دکھایا ہے یہ کہ قیامت قریب ہے۔ اور اس کے شان نزول میں جو انصار میں سے ایک شخص جو ہے وہ دیوار بنا رہا تھا، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کر جب گیا اور وہ دیوار کھڑی کر رہا تھا، اس نے پوچھا کہ آج یہ بتائیں کہ قرآن میں کیا نازل ہے، قرآن کی کون سی آیات نازل ہوئی ہے اور قرآن کا کون سا حکم نازل ہے۔ اس نے قرآن کا یہ حکم نازل ہوا ہے کہ قیامت قریب ہے اور لوگ جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس نے اسی وقت اس دیوار کو چھوڑ دیا، اور دیوار کو اس نے کہا اب یہ دیوار نہیں بنے گی، دیوار گرا دی۔ اور پھر دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ گھر کی چھت کو تعمیر کر رہے تھے، پرانا سا گھر تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے، پوچھا کیا گھر مرمت کر رہے ہیں کہ گرنے والا؟ آپ نے فرمایا قیامت سے بھی پہلے، کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی قیامت آ جائے۔ اور پھر ایک شخص نے گنبد بنایا ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اگنور کیا، اور وہ صحابی کو اگنور کیا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگنور کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے گنبد بنایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے اگنور کیا، اور اس نے گنبد گرا دیا۔ اور پھر پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے کہ گنبد کدھر ہے؟ انہوں نے کہا گرا دیا اس صحابی نے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ جو تعمیرات ہیں، یہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، یہ عمارتیں ہیں، یہ بڑے بڑے قلعے ہیں، اور ان پر جو دولت خرچ کرتے ہیں، یہ انسان کو دنیا میں مستغرق کر دیتی ہے، خدا سے غافل کر دیتی ہے، خدا کے ذکر سے غافل کرتی ہے، اس کی عبادت سے غافل کر دیتی ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح رہیں، وہ کیسے کہ جیسے ایک مسافر سفر کرتا ہے اور کہیں گرمی میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اور کہیں درخت کے نیچے اس کو کیلولے کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے، اور اتنے لمحے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا اور دنیا کے ساتھ تعلق ایسے ہے جیسے ایک مسافر کسی سے سفر کرتے ہوئے درخت کی کیلولہ کرتا ہے، میرے لیے اور دنیا کے نزدیک ایسا تعلق ہے۔ انسان کو ایسا ہی تعلق ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ہے جتنی زیادہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں بنے گی، وہ انسان کو رب سے غافل کریں گے، اور قیامت کے دن جی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن اس کا یہ حساب ہوگا جتنی دولت عمارتوں پر لگاؤ گے اور عمارتیں بناؤ گے، اس کے مقابلے تمہیں اتنی عبادت دینی پڑے گی جو کہ تم عبادت سے غافل ہو چکے ہوگے۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت پر لوگ اس سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھر رہے ہیں۔ اور اس قلعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ قلعہ بنایا نا، وہ قلعے والے موجود ہیں، اور یہ مسمار ہو چکا ہے، ویران ہو چکا ہے، اور یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے حساب کا دن ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے حساب کا دن ہو کہ جو اتنی تعمیرات تو لگائیں، اتنی بلڈنگیں بنائیں، اور لیکن رب کے ہاں بھی کیا اتنی عبادت کی یا نہیں؟